عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ حیاتیاتی سائنس کسے کہتے ہیں، اس کے معنی، فطرت، وسعت اور اہمیت کیا ہے، سائنس کی ساخت کیا ہے، حیاتیاتی سائنس کے اکتساب کی اقدار کیا کیا ہیں، ساتھ ہی حیاتیاتی سائنس کا دوسرے مضامین سے ربط کے متعلق بھی معلومات فراہم کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حیاتیاتی سائنس کے معنی، مفہوم اور تعریف کے بارے میں آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ لفظ حیاتیات انگریزی کے لفظ بایولوجی سے مشتق ہے، جو کہ یونانی یعنی گریک لفظ بایوس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے حیات یعنی لائف۔ اسی طرح لوگی یا لوگوس لفظ کے معنی ہے علم یا مطالعہ کرنا۔ اس طرح مجموعی طور پر آپ غور کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے متعلق مطالعے کو حیاتیات کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اسٹڈی اباؤٹ لیونگ آرگنزمس آر کالڈ ایز بایولوجی، یعنی کسی بھی قسم کے جاندار اشیاء کے متعلق مطالعہ کو حیاتیات کہتے ہیں۔ لفظ بایولوجی کا سب سے پہلے استعمال 1802 عیسوی میں فرانسیسی سائنسداں لیمارک نے کیا تھا۔ اسی طرح لفظ سائنس کی ابتدا لاطینی لفظ سائنشیا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جاننا یا معلومات حاصل کرنا۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور حیاتیاتی سائنس کے معنی کو جاننے کے بعد سائنس کی تعریف کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں کئی لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ بااصول اور منظم ذخیرہ معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اصول قرار دینا اور مختلف اصلیت و حقیقت سے علیحدہ کرنا اور اسے مربوط کرنا سائنس کہلاتی ہے۔ دیگر لفظ میں سائنس منظم معلومات کا ایک مجموعہ ہے۔ اسی طرح اوبرن اینڈ وڈبرن نام کے سائنسداں نے اس کی تعریف اس طرح بیان کیا کہ فطری ماحول کی کیفیت و واقعات اور صورتحال کے متعلق انسانی کوشش اور جد و جہد کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کو ہی سائنس کہتے ہیں۔ اس ضمن میں کولمبیا ڈکشنری نے اس طرح تعریف بیان کی ہے کہ سائنس باقاعدہ طور پر قدرتی مظاہرہ کرنا اور ذخیرہ معلومات کا اکتسابی عمل ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی سائنس میں سائنس کی تمام جاندار اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر اسے دو حصوں میں علم نباتیات یعنی باٹنی اور علم حیوانیات یعنی زوالوجی میں تقسیم کیا گیا تھا۔ علم نباتیات میں پودے کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ علم حیوانیات میں جانوروں کے متعلق مطالعہ کرتے ہیں۔ حیاتیاتی سائنس کی فطرت کو جاننے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سائنس ایک طریقہ عمل ہے اور حاصل عمل بھی ہے۔ اسی طرح سائنس کی معلومات ٹھوس ہوتے ہیں۔ سائنسی معلومات تحقیقات پر مبنی ہوتے ہیں۔ سائنس کی فطرت سائنسی طریقہ کار پر منحصر ہوتے ہیں۔ سائنسی معلومات مشاہدے، شہادت اور ثبوت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سائنس منطق اور تخیلات کا بھی مجموعہ ہے۔ سائنس وضاحت کرتا ہے، ساتھ ہی پیشین گوئی یعنی پریڈکشن بھی کرتا ہے۔ جاندار اشیاء کے متعلق معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اطراف و اکناف میں پائے جانے والی قدرتی ماحولیات کی فہم عطا کرتا ہے۔ سائنس انفرادی اور مجموعی طور پر منافع بخش عمل بھی ہے۔ حیاتیاتی سائنس کی فطرت کا مطالعہ طلبہ و طالبات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حقائق، نظریات اور قوانین کی روشنی میں متعلم کو بنیادی معلومات فراہم کرنا، اس کے ذریعے متعلم میں سائنسی شعور، سائنسی رویہ اور سائنسی رجحان پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے متعلم میں تجسس
اور تخلیقیت کا فروغ مقصود ہوتا ہے۔ متعلم میں ذاتی صلاحیتوں اور اہلیتوں کی شناخت کرنے اور خود اعتمادی کے تعمیر میں مدد حاصل کرنا بھی مقصد میں ہوتا ہے۔ اس سے سائنسی تکنیکوں کے ذریعہ متعلم کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلسفہ تمام علوم کا منبع ہے اور اس کا دائرہ یا وسعت بہت ہی وسیع ہے۔ فلسفہ سے سائنس وجود میں آیا اور سائنسی علم ترقی کرتے ہوئے فلسفہ سے علیحدہ ہو کر حیاتیاتی سائنس، طبیعیاتی سائنس اور کیمیائی سائنس میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح حیاتیاتی سائنس بھی ترقی کرتے ہوئے علم نباتیات اور علم حیوانیات میں تقسیم ہوا۔ حیاتیاتی سائنس میں جانداروں کے ساخت، افعال، نشو و نما، ارتقاء، تقسیم اور درجہ بندی وغیرہ کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حیاتیاتی سائنس کو بنیادی طور پر آپ 3 حصوں میں تفہیم کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نظری یا خالص سائنس، جسے آپ پیور سائنسز بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنسز۔ تیسرا متعلقہ شاخیں یعنی ریلیٹڈ برانچز۔ اب نظری یا خالص سائنس کیا ہے؟ اس کے تحت حیاتیاتی سائنس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نباتیات یعنی کہ باٹنی، یہ حیاتیاتی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں پودے کے متعلق سائنسی مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرا حیوانیات یعنی زوالوجی، یہ حیاتیاتی سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جانوروں کے متعلق سائنسی مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرا برانچ جو ہے عملی سائنس یا اپلائیڈ سائنسز، یہ کسی مخصوص شعبہ علم کی تفصیل سے مطالعہ کے لیے نظری یا خالص سائنس یعنی پیور سائنسز سے جو شاخیں فروغ پا کر اپنا الگ مقام بنایا ہے، اسے ہی آپ عملی سائنس کہتے ہیں۔ نظری سائنس میں بے انتہا تحقیقی کام کے نتیجے میں عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنسز نمودار ہوا ہے۔ عملی سائنس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو چند مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے عملی سائنس میں ایرو بایولوجی۔ ایرو بایولوجی علم حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس میں ہوا میں پائی جانے والی نامیات یعنی آرگینزمز، جراثیم، زیر گل کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پولن اور اسپورس وغیرہ۔ ایناٹومی، یہ حیاتیات کی ایک شاخ ہے جس میں جانداروں کے ساخت اور تنظیم سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حیوانات اور نباتات کی جسمانی ترکیب، اعضاء کا مطالعہ، اسے تشریح الابدان یا تشریح الاعضاء بھی کہتے ہیں۔ اس کے تحت جانداروں میں ہونے والے کیمیائی تعامل، کیمیکل ریئیکشنز اور اس کے اجزاء کے ساخت اور افعال کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، نیوکلک ایسڈ اور خلیہ میں پائی جانے والی اسمال مولیکیولز وغیرہ۔ بائیو ٹیکنالوجی علم حیاتیات کی وہ جدید ترین شاخ ہے جس میں کسی قسم کی تکنیکی آلات کا استعمال حیاتیاتی نظام، جانداروں اور نامیات کے لیے مخصوص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں موڈیفائیڈ پروڈکٹس حاصل ہوتے ہیں۔ قدرتی حیاتی عملوں سے صنعتی مقاصد حاصل کرنا، خصوصاً خرد حیاتی نامیوں کے تولیدی عمل سے جراثیم کش، ضد حیوی ادویات، ہارمون وغیرہ تیار کرنا۔ سیل بائیولوجی، جسے آپ سائٹولوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں جانداروں کے خلیوں کا خرد بینی، مائکرواسکوپک اور سالماتی مولیکیولر سطح پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سالماتی حیاتیات، مولیکیولر بائیولوجی کے تحت حیوانات کے جسمانی سالموں سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس کو جینیات کہتے ہیں، جس میں نسلی توارث اور موروثی خصوصیات میں تبدیلی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ماہر جینیات اس کے تحت توارثی، جینز، ڈی این اے
RNA وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مائکرو بایولوجی، اسے خرد حیاتیات بھی کہتے ہیں، اس کے تحت نامیات یعنی مائکرو آرگنزمز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس میں صرف ایک خلیہ سے بنے ہوئے یونی سیلولر بھی شامل ہے، مثلاً یوکیریوٹس، پروکیریوٹس، فنجائی وغیرہ۔ عملی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنسز کے ابھی جو بتایا گیا ان شاخوں کے علاوہ پیلیونٹولوجی، فیزیولوجی، ٹاکسیکولوجی، وائرولوجی کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب سائنس کی جو تیسری شاخ متعلقہ شاخ ہے یا ریلیٹڈ برانچز ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے ایگریکلچر سائنس، علم حیاتیات کی وہ شاخ جس میں زراعت، کھیتی اور اس کے مختلف طریقوں کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوم میڈیسین، صحت کے اعتبار سے حیاتیاتی سائنس کا یہ متعلقہ شاخ بہت ہی اہم ہے۔ اس شاخ کی ترقی نے ہمارے صحت کی بہتری کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماری میں مرض کی تشخیص کرنا، علاج کرنا، بچاؤ اور احتیاطی تدابیر میں معاون ثابت ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر، سرجن، دوائیں اور دیگر کئی طرح کے روزگار کے دائرے بھی کھلے ہیں۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیاتیاتی سائنس کا دائرہ کار اور وسعت کافی وسیع ہے۔ حیاتیاتی سائنس کی تحقیق، ترقی اور ایجادات نے ہماری زندگی کو یکسر بدل ڈالا ہے اور انقلاب کی طور پر آیا ہے۔ ہمارے سوچنے کے طریقے، انداز فکر، رویہ اور نقطہ نظر میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ حیاتیاتی سائنس کا اثر ہمارے اطراف بالکل عیاں ہے۔ اس نے زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے، جس کا ذکر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ جدید تہذیب پر حیاتیاتی سائنس کے ترقی اور ایجادات نے بہت سارے اثرات رونما کیے ہیں۔ باطل عقیدہ اور اوہام پرستی کو ختم کیا ہے۔ زراعت کے شعبہ میں جینیاتی انجینئرنگ یعنی جینیٹک انجینئرنگ، کیڑوں پر کنٹرول، پانی کا منظم استعمال، پیداواری تحقیق وغیرہ مختلف سائنسی طریقوں کے استعمال سے زراعت اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں سبز انقلاب آیا۔ بہت سارے بیماریاں پہلے لا علاج تھیں، لیکن سائنسی تحقیقات کے بدولت ان سب پر قابو پایا گیا اور صحت کے اعتبار سے بہتری ہوئی۔ زندگی کی پوشیدہ رازوں کو کھولنے کا کام حیاتیاتی سائنس نے کیا ہے۔ آج انسان کا جینیٹک کوڈ معلوم ہو چکا ہے۔ سائنس نے جینز کی الفابیٹ تک دریافت کر لی ہے۔ اسکولوں میں متعلم کو حیاتیاتی سائنس پڑھانا کیوں اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ طلبہ کو مفید سائنسی معلومات حاصل ہو سکے، سائنسی رویہ اور رجحانات کا فروغ ہو سکے، انفرادی حفظان صحت کی تفہیم حاصل ہو سکے، طلبہ میں قدرتی ماحول سے دلچسپی پیدا ہو، بنیادی اصول اور تصورات روزمرہ کی زندگی میں کارآمد ہو سکے، زندگی کو بہتر بنانے کی تربیت حاصل ہو سکے، طلبہ میں مشاہدے، تحقیق، درجہ بندی اور منظم انداز فکر کا فروغ ممکن ہو سکے۔ سائنس کی ساخت کو اسٹرکچر آف سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کی ساخت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا عملی ساخت، جسے سنٹیکٹک اسٹرکچر بھی کہتے ہیں، اسے سائنس بطور طریقہ عمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسرا ٹھوس ساخت، سائنس بطور حاصل عمل یعنی سبسٹینٹیو اسٹرکچر کہتے ہیں۔ عملی ساخت کو 5 درجے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عملی ساخت میں سب سے پہلے طریقے یعنی میتھڈز، عمل یعنی پروسیس، مشاہدہ یعنی آبزرویشن، تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹس اور نتائج یعنی انفرنسز شامل ہیں۔ اسی طرح سائنس کے ٹھوس ساخت یعنی سائنس بطور حاصل عمل کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حقائق یعنی فیکٹس،
تصورات یعنی کانسیپٹس، نظریات یعنی تھیریز، قوانین یعنی لاز، تعمیم جنرلائزیشن۔ اب آئیے میں آپ کو پہلے عملی ساخت یعنی سنٹیکٹک اسٹرکچر، سائنس بطور طریقہ عمل، پروسیس آف سائنس کے متعلق وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو قسم ہے اسے میتھڈس یا طریقے کہتے ہیں۔ سائنس کی عملی ساخت کا تعلق سائنسی تحقیق کے ان عملوں سے ہے جس کے ذریعے سائنسی علوم کو حاصل کرنے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس عملی ساخت یعنی سائنس بطور طریقہ عمل کے ذریعے سے ہی ٹھوس ساخت یعنی سائنس بطور حاصل عمل تشکیل پاتے ہیں۔ سائنس بطور طریقہ عمل میں مختلف افعال شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کام کو بہترین انداز میں تکمیل کرنے کے لیے درکار اقدامات، کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مختلف انداز، کام کرنے کے دوران پیش آنے والے مختلف مراحل کی منصوبہ بندی کرنا، معطیات اور معلومات کو جمع کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے منظم طور پر اقدامات کرنا شامل ہے۔ اس کی دوسری قسم عمل ہے۔ اس میں معلومات اور معطیات کو جمع کر کے غور و فکر کرنا، تعین قدر کرنا اور مسئلہ کے حل تک پہنچنے کے مختلف طریقوں کو ہی سائنس کا طریقہ عمل کہتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے مشاہدہ یعنی آبزرویشن۔ مشاہدہ صرف کسی چیز کو دیکھنے، نظارہ کرنے یا کسی شے سے گزر جانے کا نام بالکل نہیں ہے، بلکہ جس اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً پھول، پودے، بارش، دیگر اشیاء اور جانوروں کو آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جس میں ہماری مہارت اور مشاہدہ کی صلاحیت کام آتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہی ہم قدرتی اور فطری ماحول تک متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مختلف اشیاء، پودوں، جانوروں اور انسانوں کے فطری خصوصیات کا جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی فطرت، نوعیت اور رویہ کے بارے میں اکتساب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر ہی اس چیز کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اشیاء کو یکسانیت یا مماثلت کی بنیاد پر ایک گروپ میں رکھتے ہیں، جیسے سبزی خور اور گوشت خور، جاندار اور غیر جاندار وغیرہ۔ اب چوتھی قسم تجربہ۔ مشاہدات کی درجہ بندی اور ترسیل کے بعد اس کی پیمائش اور تجربہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جاندار اشیاء کو محفوظ کرنا، خردبینوں، چھوٹے پودوں، حشرات وغیرہ۔ اسی طرح کے مشاہدات کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف سائنسی اور تجرباتی آلات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض حالات میں درستگی کی شرح معلوم نہیں ہوتی تو تخمینہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پیش قیاسی بھی شامل ہوتا ہے، جس میں کسی اشیاء کے محفوظ رویہ اور طرز عمل کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے۔ اس طرح آپ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر مختلف حقائق کے درمیان ربط بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اس کی پانچویں قسم جو نتائج یا انفرنسز کہتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی بھی تجربہ کو عمل میں لانے کے لیے اور کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مختلف مہارتوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے، جسے مربوط مہارتیں بھی کہتے ہیں، جن میں متغیرات کی شناخت، عملیت، مفروضے کی تشکیل، تجربہ کی عملہ آوری، جدول سازی، معطیات کی تشریح اور نتائج حاصل کرنا شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ان تمام طریقوں کے متعلق متعلم کو بامعنی معلومات حاصل کرنے اور نتائج برآمد کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ٹھوس ساخت یعنی سبسٹینٹیو اسٹرکچر۔ اسے سائنس بطور حاصل عمل، پروڈکٹ آف سائنس بھی کہتے ہیں۔ سائنس کی عملی ساخت یعنی سائنس بطور طریقہ عمل سے جو بھی نتائج اور معلومات حاصل ہوتے ہیں وہی علم کا خاکہ تیار کرتا ہے، اور اسے ہی سائنس کا حاصل عمل یا ٹھوس ساخت بھی کہتے ہیں۔ ہر مسئلہ کا حل نئے مسئلہ کی دریافت کا موجب بنتا ہے اور یہ گردشی عمل جاری رہتا ہے۔
جس کے نتیجے میں علم جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بنیادی اجزاء کو اس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے حقائق یعنی فیکٹس۔ تمام علوم کی بنیاد حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنسی معلومات کا پورا عمل حقائق سے بھرپور ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا بیان یا مشاہدہ جس کو تجرباتی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے حقائق یا فیکٹس کہتے ہیں۔ یہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقائق معلومات کے وہ اجزاء ہیں جو جانچنے کے قابل ہوں۔ مثال کے طور پر پانی کی ٹھوس حالت برف کہلاتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے، ہائیڈروجن ایک بے رنگ گیس ہے، مچھلی صرف پانی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ تصورات، کانسیپٹس، کسی شے کے خاص کے مجموعہ کو تصور کہتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی عمل بھی ہے۔ حیاتیاتی سائنس میں تعمیم کردہ خیالات کو تصور کہتے ہیں۔ تصورات بعض سادہ اور بعض پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تصورات افکار کا خلاصہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ حقائق سے تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام جاندار خلیوں سے مل کر بنے ہیں۔ سبھی جاندار کو روشنی اور گرمی سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ نظریات یعنی تھیریز، نظریات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے اور اسے جانچا بھی جاتا ہے۔ نظریہ تشریح کی گئی اور بغیر تصدیق کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مضبوط ثبوت ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت قیاس آرائی مختلف حقائق سے ربط کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح نظریات کی توثیق بعد کے سائنسدانوں کے ذریعے کیے جانے والے سائنسی تجربات کے ذریعے ہوتی ہے، اور بعد میں وہی نظریات ثابت ہو جانے کے بعد قوانین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیل تھیوری، ایوولوشن تھیوری وغیرہ۔ قوانین یعنی لاز، سائنسی قوانین کی تعریف عام طور پر یوں بیان کرتے ہیں کہ ایسے نظریات جسے بہت ہی اچھی طرح سے جانچا گیا ہو اور پھر اس کے نتائج کی تصدیق کی گئی ہو۔ انسائکلوپیڈیا کولمبیا کے مطابق تصدیق شدہ تعمیم ہی سائنسی قوانین ہے، مثلاً لا آف سیگریگیشن، لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ وغیرہ۔ تعمیم یعنی کہ جنرلائزیشن، سائنسی حقائق سے نتائج برآمد کرنے میں تعمیم مددگار ہوتے ہیں۔ حقائق، تصورات اور عمومیت یا تعمیم آپس میں مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ حقائق کے ذریعہ تصورات فروغ پاتا ہے، لہٰذا اسی تناظر میں جب کسی سائنسی عمل کے دوران حقائق اور تصورات کی تقسیم یا درجہ بندی کی جاتی ہے تب اسے عمومیت حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ، درجہ بندی، ترسیل، پیشین گوئی اور تجربات وغیرہ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے عمومیت یا تعمیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خلیہ جاندار کی ساختی اور فعلی اکائی ہے۔ مرکزہ جینیاتی مواد ڈی این اے یا آر این اے سے بنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس سبق میں آپ نے حیاتیاتی سائنس کے معنی، فطرت، وسعت اور اہمیت کو سمجھا۔ ساتھ ہی سائنس کی ساخت یعنی عملی ساخت جسے سائنس بطور طریقہ عمل، اور ٹھوس ساخت جسے سائنس بطور حاصل عمل بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق بھی واقفیت حاصل کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ کو اس موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔